ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساحل کی نرم گیلی ریت پر اپنے قدموں کے نشانات بناتے ہنا اور شہزاد آگے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے آگے بڑھ جانے کے بعد ایک لہر آتی اور ان کے قدموں کے نشان مٹا جاتی تھی۔ ان کی شادی کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ ہنا کی بے ساختہ ہنسی اور شوخیاں شہزاد کو دیوانہ بنا چکی تھیں، مگر ساس نندوں کو اس کی یہ شوخیاں اور کھلکھلاتی ہنسی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اور کیونکہ شہزاد ماں بہنوں سے دبتا تھا، اس لیے گھر والوں کے سامنے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لاتا۔ رات کو بھی اپنے کمرے میں جانے کی ہمت اس وقت تک نہ ہوتی جب تک ساس اپنے تخت پر سونے کے لیے نہ لیٹ جاتی۔ ہنا دن بھر کی تھکی ہاری شوہر کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ ہنا کی کھلکھلاتی ہنسی اور شوخیاں دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا تو رات میں شہزاد کے موڈ سے اندازہ ہو جاتا کہ کھانا گھر والوں کو ہضم نہیں ہوا۔ کبھی چائے کی پیالی اوپر سے پکڑ کر آگے بڑھا دی تو چائے سمیت پیالی کمرے سے باہر۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شادی کا خمار اترتا جا رہا تھا۔ پھول سی لڑکی شوہر اور سسرال کو اپنا بناتے بناتے اپنا آپ کہیں گم کر بیٹھی تھی۔ دن رات کی مشقت، بچوں کی اوپر تلے آمد نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ میکے والوں کے سامنے اپنے شوہر اور سسرال کا بھرم برقرار رکھتے ہوئے اب وہ ایک عورت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میکا ماں باپ کے دم سے ہوتا ہے۔ بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ماں باپ کا گھر بیگانہ سا لگنے لگتا ہے۔ شادی کے بعد لڑکی لاکھ چاہے پھر بھی میکے جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ وہ جب بھی اپنی ساس کی خدمت کرتی اس کو اپنی ماں شدت سے یاد آتی۔ اب ساس کافی ضعیف ہو گئی تھیں اور بیمار رہنے لگی تھیں۔ کھانا پینا سب بستر پر آ گیا تھا۔ وہ دل و جان سے ساس کی خدمت کرتی۔ وہ سارے رشتہ دار جو اس کی نئی شادی کے دنوں میں جمع رکھ کر وہ خوش ہوتی تھیں، آج بستر مرگ پر انہی چہروں کو دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ کافی عرصہ بیمار رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پیچھے رہ جانے والوں میں اگر کوئی اداس تھا تو وہ اور اس کے بچے، جنہوں نے آخری وقت میں ان کی بے حد خدمت کی تھی۔ آج کافی عرصے بعد میکے کا چکر لگا تھا۔ سب بہن، بھائی، بھابیاں اور ان کے بچے ایک دسترخوان پر جمع تھے۔ ماں پر نظر پڑی تو ہنا نے محسوس کیا کہ وہ کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھا رہی تھیں۔ بھابیوں کے سامنے اس نے کچھ نہ کہا۔ کھانے کے بعد ہنا امی کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کے کمزور جھریوں برے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگی۔ امی محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہنا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، مجھے کیا ہونا ہے، بس زیادہ مرچ مسالہ اب کھایا نہیں جاتا، امی نے دھیرے سے جواب دیا۔ ہنا بولی، آپ دلیا پکوا لیا کیجیے نا۔ امی اس کی اس بات پر چپ سی ہو گئیں۔ شاید یہ چپ ہی ان کا جواب تھا۔ اس نے بھی پلٹ کر سوال نہیں کیا۔ کچھ دن امی کے ساتھ گزار کر واپس گھر جاتے ہوئے اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس کی ماں کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ بچوں کا اسکول، شوہر کا آفس، گھر کی ذمہ داریاں، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کے پاس نہیں جا پا رہی تھی۔ اس کا دل ماں کے پاس اٹکا رہتا تھا۔ ماں کا گھر قریب ہوتا تو شاید دن میں 10 چکر لگا آتی، کبھی کچھ پکا کر لے جاتی، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ مگر افسوس، گھروں کے بیچ فاصلہ بہت تھا۔ کچھ فاصلہ دلوں میں بھی تھا، ورنہ تو کچھ دن رہ آتی۔ وہ اکثر سوچتی کہ کاش وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لا سکتی۔ گھر پہ ماں کے پاس ہوتا ہی کون تھا؟ بھابھیوں کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، بھائی دن بھر اپنے کاموں پر ہوتے، رات گئے آ کر کھانا کھاتے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے۔ آج صبح سے ہی اس کا دل بے چین تھا کہ اچانک بھائی کا فون آ گیا۔ امی گر گئی ہیں، انہیں دیکھنے آ جانا، اور سمجھانا بھی کہ آدھی رات میں اکیلے واش روم کے لیے کیوں جاتی ہیں، کسی کو آواز دے لیا کریں۔ بھائی کی یہ بات سن کر وہ بے تحاشا روئی۔ جب سبھی کمرے بند کر کے سو جائیں گے تو آواز دی بھی ہوگی تو بند دروازوں کے پیچھے کہاں گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اب کہ وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے گی۔ اپنی اس خواہش کا جب اس نے بھائیوں کے سامنے اظہار کیا تو ساجدہ بھابھی اس کی خواہش سن کر چیخ پڑی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، امی کو تمہارے ساتھ بھیج دیں تاکہ دنیا کہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے تھے جو ماں کو بیٹی کے گھر بھیج دیا۔ مہرین بھابھی بھی کیسے چپ رہتی، ہنا کو گھورتے ہوئے غصے سے بولی، دیکھو بی بی، اپنے گھر تک محدود رہو، آنا ہے تو آؤ، بیٹھو، حال احوال پوچھو، کچھ خدمت کرنا ہے تو کرو، اور پھر اپنے گھر کی راہ لو اور ہمارے گھر کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ ساجدہ بھابھی شوہر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولیں، سن رہے ہیں آپ اس کی باتیں؟ ہم بھی بال بچے دار ہیں، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟
کل ہم نے بھی اپنی بچیاں بہانی ہیں، ان کی سسرال کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا؟ بھابھی کی بات سن کر بھائی بولے، ہنا تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ماں کو داماد کے ٹکڑوں پر چھوڑ دیں؟ تمہیں آنا ہے 100 مرتبہ آؤ، لیکن ماں کو ساتھ لے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ بھائیوں نے جب اپنی بیگمات کے تیور دیکھے تو گھر کا ماحول خراب ہونے سے بچانے کے لیے بات کو یہیں ختم کروا دیا۔ ہنا کو اپنے بھائی اور بھابھیوں کے اس رویے نے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ وہ ایک دن امی کے پاس رکی، ان کی پسند کا کھانا بنا کر انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ رات میں ان کی ٹانگیں دبائیں، گرم تیل سے مالش کی، بیچ رات میں ہلکی سی آہٹ پر آنکھ کھل گئی تو ایک دفعہ انہیں واش روم لے کر گئی۔ گھر والے سب بے خبر سو رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ بھائیوں کو جا کر جھنجھوڑ ڈالے کہ بیمار ماں کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر تم کیسے بے خبر سو رہے ہو، مگر افسوس یہ اس کے بس میں نہ تھا۔ دوسرے دن ہنا نہ چاہتے ہوئے بھی گھر آئی تو شہزاد کا موڈ بہت بری طرح خراب تھا، کیونکہ امی کے گرنے کی خبر سن کر وہ جلدی میں گئی تھی تو کچھ پکا کر نہ جا سکی تھی۔ گھر کا کھانا نہیں ملا تو شوہر صاحب ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹی تو دل بہت اداس اور پریشان تھا۔ کتنی بے بس ہے عورت، چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ کاش ایسا کوئی قانون ہوتا کہ بوڑھے ماں باپ بیٹیوں کے پاس آ جاتے، کاش وہ انہیں اپنے پاس لا سکتی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، صرف ماں کا خیال تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ صبح بھائی نے ماں کے انتقال کی خبر دی۔ امی رات کو واش روم میں گر گئیں، واش بیسن سے سر ٹکرانے پر وہ وہیں گر گئیں۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح جب ان کے کمرے میں گئے تو انہیں کمرے میں نہ پا کر انہیں میں مردہ حالت میں پایا۔ ہنا ماں کے انتقال کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر روئی۔ اس پر وحشت طاری ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے شوہر سمیت اس پورے معاشرے کا منہ نوچ لے۔ کتنا روئی تھی وہ بھائیوں کے سامنے، کتنا گڑ گڑائی تھی کہ ماں کو اس کے ساتھ جانے دیں، مگر بھابھیوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی اور وہ ماں کو اپنے ساتھ نہ لا سکی تھی۔ اگر وہ ماں کو اپنے ساتھ لے آتی تو آج اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے شہزاد کی کتنی منتیں کی تھیں کہ امی کو کچھ دن اس کے پاس گھر لے آئیں، لیکن وہ بھی نہ مانے تھے۔ کیا تھا اگر بھائی بھابھی امی کو اس کے ساتھ آنے دیتے؟ کیا تھا اگر شہزاد کچھ دن امی کو اپنے گھر رہنے دیتے؟ کاش کاش وہ امی کو اپنے ساتھ لے آتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس بے حس معاشرے کو چیخ چیخ کر بتائے کہ اس کی ماں کی موت ایک قتل ہے، جس کے ذمہ دار یہ پورا معاشرہ ہے جو بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کا بیٹی کے گھر رہنا گناہ سمجھتا ہے۔ وہ بے تحاشا روئی۔ اسے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ دوستوں، یہ ہمارے بے حس معاشرے کی ایک مجبور بیٹی کی سچی کہانی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔